ہمارا دوسرا سوال ہے آغا صاحب سے کہ مولا حسین کی ذات بذات خود ایک معجزہ ہے، اور ان کی ولادت پر جو مشہور و معروف واقعہ ہے فرشتے کا، جو ہم بارہا سنتے ہیں، اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ فرشتے کا پروردگار عالم نے آسمانی مخلوق کا عطاب ختم کر دیا، اور مولا کو اس آسمانی مخلوق کو مولا کے ذریعے سے شفا ملی. تو اس پر ذرا تبصرہ فرمائیے گا تفصیل سے. بچوں غور سے سنیں. ہوا کچھ یوں تھا واقعہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جیسا کہ پہلے بتایا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خدا نے بھیجا زمین پر کہ پیغمبر کے پاس آ کر مبارکباد پیش کریں اور نام بھی تجویز کیا. جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ جب زمین پر آ رہے تھے، وہ راستے میں ایک جزیرہ تھا، وہاں پہ ایک فرشتہ فطرس نامی وہ خدا نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، کیونکہ اس سے ایک امر پروردگار بجا لانے میں سستی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے یہ سزا دی گئی تھی. جب فطرس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر چھوڑیں، آپ ادھر توجہ کریں، آنی ہادیہ طیبہ، ادھر غور سے سننا ہے. جب فطرس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ہے زمین کی طرف آ رہے ہیں، تو سوال پوچھا ان سے کہ یہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی زمین پر آ رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کے گھر نواسے کی ولادت ہوئی اور خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جا کے مبارکباد پیش کریں. فطرس نے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، ہو سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے. وہاں پہ 700 سال تک عبادت میں مشغول رہا تھا فطرس. اس کے بعد جب یہ امام حسین کی ولادت ہوئی، اس روز جو ہے پھر فطرس کا یہ لمحہ تھا کہ وہ اس کی توبہ قبول ہونے جا رہی تھی. وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ نواسا جو ہے، جاؤ اس کے جھولے سے جا کر اپنے پروں کو، اپنے آپ کو مس کرو. اس کے پر جو ہے خدا نے چھین لیے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہوا خدا نے. اس کے پر جو ہے موجود نہیں تھے، وہ اڑ نہیں سکتا تھا. تو جب اس نے جیسے ہی اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا، تو خدا نے اس کے پر اس کو عطا کر دیا اور اس کو بخش دیا. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. ایک اور واقعہ امام حسین صرف آسمانی مخلوق کے لیے نہیں ہے بخشش کا سبب، بلکہ دنیا میں بھی زندگی میں خود انسان جو ہے وہ گناہ گار اگر ان سے شفاعت طلب کریں، ان کو وسیلہ بنائیں، تو ان کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص سے جو ہے گناہ سرزد ہو گیا، وہ شرمندگی میں چھپ رہا تھا، ڈر رہا تھا. اس نے دیکھا اچانک کہ حسنین علیہ السلام جب بچپن کے عالم میں چھوٹے تھے، اکیلے ہیں کہیں، اس نے فوراً انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور اپنے کندھے پر بٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا. کہنے لگا کہ میں اللہ اور آپ کے حسنین علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہوں. رسول اللہ اسے دیکھ کر اتنا مسکرائے کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے منہ پر رکھ لیا. اس سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی، اور اس سے بات سمجھا. امام حسین علیہ السلام نہ صرف آسمانی مخلوق بلکہ ہم سے بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم انہیں شفاعت کا ذریعہ انہیں بنا سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری توبہ قبول ہوتی ہے. خدا ہمیں بخش دیتا ہے. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم اجمعین.